بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پا لیا اور عصر کا وقت آ پہنچا تھا۔ ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کے بجائے جلدی میں ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث نمبر 163 ہے۔ اس حدیث شریف کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ واقعات کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ سفر میں ہوتے تب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے۔ جب حضر میں ہوتے تو بھی صحابہ ساتھ ہوتے۔ صحابہ کرام ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہر وقت رہا کرتے۔ اس لیے حدیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے وہ واقعات بھی ملیں گے جو واقعات کسی اور نبی کے صحابہ کسی اور نبی کے ساتھی نے نقل نہیں کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ہر وقت ہر آن رہا کرتے تھے، اور جو دیکھتے وہ صحابہ کرام دوسرے صحابہ کرام سے یا پھر تابعین سے جا کر ارشاد فرماتے، ان لوگوں کو پڑھاتے، ان کو علم دیتے، اور وہ لوگ پھر اپنے بعد والوں کو اور وہ پھر اپنے بعد والوں کو وہ لوگ پھر اپنے بعد والوں کو اس طریقے سے ہم تک یہ ساری کی ساری احادیث پہنچی ہے۔ اور اس کے مطابق محدثین حدیثوں کو سمجھتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس سے مسائل کو استنباط کرتے ہیں اور امت تک اس مسائل کو پہنچانے کی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ایک ایک حالات، ایک ایک واقعات، ایک ایک مسائل کو امت کے سامنے صحابہ کرام نے، تابعین اور تبع تابعین نے، مفتیان کرام نے، علماء کرام نے، مجددین نے امت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور امت کے سامنے رکھی ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر کے واقعہ کو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں۔ کیا واقعہ ہوا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے پیچھے رہ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے جڑ گئے۔ اتنے میں عصر کا وقت
آ پہنچا۔ صحابہ بتاتے ہیں جب نماز عصر کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیے، ہم لوگ بھی وضو کیے اور جلدی جلدی میں وضو کیے۔ جلدی جلدی میں وضو کرنے کی وجہ سے ہم لوگ پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ جب پاؤں پر مسح کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے پاؤں کو دیکھا۔ جب ہم لوگوں کے پاؤں پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ جب یہ بات سنے تو ہم لوگ چوکنا ہو گئے۔ ہم لوگ تو سرسری وضو کیے تھے اور پاؤں پر مسح کر کے آئے تھے، ہم لوگوں کی ایڑی سوکھے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ۔ آج بھی ہم لوگ جب وضو خانے میں ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے وضو کرتے ہیں۔ بعض مقامات پر تو میں نے دیکھا کہ جب وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہاتھ میں پانی لیتے ہیں اور سارے کے سارے پانی کو پھینک دیتے اور بھیگے ہوئے ہاتھ سے اپنے اپنے چہروں پر پھیرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وضو کیا۔ میرے دوست، وضو میں اعضاء کو دھونا ضروری ہے، اور دھونے کا مطلب یہ ہے کہ 1-2 قطرہ پانی اس بدن سے گرے، اعضاء وضو سے گرے، ٹپکے۔ لیکن 1-2 قطرہ بھی نہیں ٹپکتا۔ پتہ یہ چلا کہ اس بھیگے ہوئے ہاتھ کو جو اعضاء وضو پر پھیرا جاتا ہے اس کو دھلنا نہیں کہتے، اس کو مسح کرنا کہتے ہیں۔ اور مسح کرنے سے انسان کا وضو نہیں ہوگا بلکہ اعضاء وضو کو دھونا ضروری ہوگا۔ 3 اعضاء کو دھونا ضروری، صرف 1 اعضاء پر مسح کرنا ہوگا۔ 3 اعضاء کو دھونا کیا ضروری ہے؟ ایک تو چہرے کو دھونا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اگر چہرے کا کوئی حصہ خشک رہ گیا، سوکھا رہ گیا تو اس سے اس کا وضو نہیں ہوگا، اس کو دھونا پڑے گا۔ صرف ہاتھ پھیرنے سے کام نہیں چلے گا، ایسے ہی دونوں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھونا ضروری ہے۔ اگر دونوں ہاتھ کو دھویا کوہنیوں سمیت، دھویا اچھی طریقے سے، اس کا وضو ہوگا۔ اگر نہیں دھویا بلکہ ایک ہاتھ میں پانی لیا، اس پانی کو پھینک دیا، دوسرے ہاتھ میں اسی بھی پھینکے ہوئے ہاتھ سے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں پھیر دیا، اس طریقے سے اس کے دوسرے ہاتھ پر مسح ہوگا، دوسرے ہاتھ کو دھونا نہیں ہوگا۔ جب دوسرے ہاتھ کو نہیں دھونا ہوگا تو اس کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے وضو کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کنجی ارشاد فرمائے ہیں کہ الوضو مفتاح الصلاۃ، کہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ بغیر کنجی کے جس طریقے سے تالا نہیں کھلتا ہے، اور جب تالا نہ کھلے انسان اندر نہیں جا سکتا، ایسے ہی بغیر وضو کے انسان نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا نماز میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ شریعت ہم لوگوں کو دیے ہیں۔ 3 اعضاء کو دھونا ضروری، چہرے کو، ہاتھ کو اور پیر کو،
اور ایک اعضاء کا مسح کرنا ضروری، وہ سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے وضو کرنا اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہماری نماز قبول ہو جائے۔